محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ہے خورشید علی اور پیش خدمت ہے ایک کہانی۔ اس کا عنوان ہے خدا کا بندہ۔ یہ ایک درسگاہ کی کہانی ہے جس کی بنیاد کوئی 200 سال پہلے ایک ولی کامل درویش نے رکھی تھی۔ انہوں نے یہاں درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد عبادت کے لیے بھی یہاں لوگ آنے لگے، پھر ریاستیں اور دعائیں بھی کی جاتی۔ دور و نزدیک سے لوگ یہاں آتے، ہر کسی کی اپنی خواہش اسے یہاں لاتی۔ کوئی علم کی پیاس بجھانے آتا تو کوئی ایک نیک اور کامیاب زندگی گزارنے کا راز جاننا چاہتا۔ کسی کو سکون قلب کی تلاش تھی، کوئی خدا کو پانے کا راستہ جاننے طلبگار تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھے، کسی دوا یا علاج سے ان کو فائدہ نہیں ہو سکا تھا، اور اب یہ جگہ ان کی آخری امیدگاہ تھی۔ ایسا تھا کہ یہاں آنے والا کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹا تھا۔ اس جگہ پر ہر گھڑی ایک رحمت کا سا سما رہتا جسے ہر آنے والا محسوس کر سکتا تھا۔ اس درس گاہ سے بڑے بڑے عالم اور درویش فارغ التحصیل ہو کر نکلے، جو دور درازوں تک پھیل گئے، وہاں عوام الناس کی خدمت کی اور رہنمائی کا کام کیا۔ یہ سلسلہ کوئی 200 سال بڑے شاندار طریقے سے جاری رہنے کے بعد اب زوال کا شکار تھا۔ یہاں وہ پہلی باتیں نہیں رہی تھیں، وہ پاکیزگی، خلوص اور ایمان کا ماحول ختم ہو چلا تھا۔ ان حالات سے مایوس ہو کر بہت سے قابل اور اچھے لوگ اس جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے ان کا حال بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ آپس میں گروہ میں بٹ گئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ جھوٹ، غیبت، الزام تراشی، حسد، بغض، ایک دوسرے پر شک کرنا یہاں ایک عام سی بات تھی۔ ان برائیوں کی وجہ سے اب ان کی باتوں میں اثر بھی نہیں رہا تھا اور لوگ بھی یہاں آنا کم ہو گئے تھے۔ اچھے دنوں میں جب بہت لوگ آتے تھے تو آمدن زیادہ ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ زمانہ ختم ہو گیا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ جو لوگ یہاں پر رہتے تھے ان کی گزر اوقات بھی مشکل تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس جگہ کا منتظم کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس کی جگہ ایک باہمت اور پرعزم نوجوان جو اسی درسگاہ کا فارغ التحصیل تھا، نیا منتظم بن گیا۔ وہ اس جگہ کی روایتی شان و شوکت کی تاریخ جانتا تھا اور اسے دوبارہ واپس لانا چاہتا تھا۔ ایک رات اس جگہ کے بانی اسے درویش خواب میں آئے اور بشارت دی کہ خدا نے اس کو خاص طور پر اس نیک کام کے لیے منتخب کیا ہے اور اس کے زیر انتظام اس درسگاہ کی عظمت رفتہ ایک بار پھر لوٹ آئے گی۔ اس پر اس نوجوان منتظم کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس نے اب اور بھی زیادہ تندہی سے اس کی بحالی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے میں اس بات پر غور و خوض کرتا، اس سے متعلق تاریخی کتابیں پڑھتا اور لوگوں سے مشورہ کرتا، مگر ابھی تک اسے کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شام ایک اجنبی جو کسی سفر پر جا رہا تھا وہاں آیا اور رات بسر کرنے کی اجازت چاہی۔ اس نوجوان منتظم نے اس کو خوش آمدید کہا، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا اور اسے اندر بلا لیا۔ وہاں اس نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، سب نے مل کر دعا کی اور وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلی صبح وہ اٹھا، سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، ایک چھوٹا سا درس بھی دیا، پھر سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا، ایک بار پھر اجتماعی دعا کی۔ وہ چونکہ سفر پر تھا، اس سے آگے جانا تھا، اس نے اپنا تھیلا اٹھایا، سب کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ اس وقت نوجوان منتظم کو اس اجنبی میں ایک جھلک نظر آئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے آگے بڑھ کر اجنبی سے پوچھا کیا اس کے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا، کیونکہ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اجنبی کی جس طرح پذیرائی ہوئی تھی وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ پھر منتظم اپنے دفتر کی جانب چل پڑا اور اجنبی اس کے پیچھے ہو لیا۔ دفتر میں نوجوان منتظم نے اجنبی کو اس جگہ کا حال کھول کر بیان کر دیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جگہ کس طرح اب اجاڑ بن رہی ہے۔ کس زمانے میں ایک بڑی شاندار جگہ ہوا کرتی تھی، یہاں رونق تھی، لوگوں کا آنا جانا تھا، مگر اب زوال کا شکار ہے۔ ہم اس وقت ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں یہاں کوئی بنیادی تبدیلی لانا ہوگی، مگر وہ تبدیلی کیا ہوگی، کیسے لائی جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اگر کچھ نہ ہو سکا تو مجبوراً
یہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا، مگر یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ شاندار روایات کی حامل اس جگہ کو بند کرنا پڑ گیا۔ اس چار دیواری کے اندر سے پھر زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اجنبی توجہ سے ساری باتیں سنتا رہا اور نوجوان منتظم نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اس درسگاہ کو کسی طرح برباد ہونے نہیں دوں گا۔ میں ہر قیمت پر ہر صورت میں اسے بچانا چاہتا ہوں، مگر یہ آسان کام نہیں۔ شاید کوئی معجزہ ہی اب اسے بچا سکے۔ میں ہر ایک ملنے والے سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں اور ہر ایک رائے میرے لیے بڑی قیمتی اور قابل قدر ہے۔ آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اجنبی نے جواب دیا کہ میں تو سادہ سے انسان ہوں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں، نہ ہی کوئی تجربہ رکھتا ہوں، اس لیے معذرت چاہوں گا۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر اجنبی بولا، البتہ ایک بات میں نے محسوس کی ہے، شاید اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ نوجوان منتظم نے پوچھا، وہ کیا؟ اجنبی نے کہا کہ یہاں آپ کے درمیان کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر خدا بستا ہے۔ اوہ، ہمارے درمیان ایک شخص ہے جس کے اندر خدا بستا ہے، کون ہے وہ؟ منتظم نے پوچھا۔ اجنبی نے جواب دیا، یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر اپنے لوگوں سے صلاح مشورہ کر کے تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں نے جو کچھ محسوس کیا کیا وہ درست ہے، اور یقین جانو آپ کے تمام مسائل کا حل اس شخص کو پہچاننے میں اور اس کی قدردانی کرنے میں ہے۔ نوجوان یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اجنبی کا شکریہ ادا کیا، اس کو الوداع کہا اور دوڑا دوڑا اپنے لوگوں میں آ گیا، اور اجنبی نے جو کچھ کہا تھا ان کو بتایا۔ یہ سنتے ہی وہاں کے لوگوں میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اب آپس کی دشمنیاں، رنجشیں، نفرتیں سب ختم ہو گئیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے، اور کسی میں یہ حوصلہ بھی نہیں تھا کہ ایسے شخص کے خلاف دل میں کینہ رکھے۔ اس لیے ہر کسی نے ہر کسی کے خلاف دل صاف کر لیا، اور ہر شخص نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ وہ سب ایک دوسرے کی باتوں میں، اس کے اعمال میں خدا کی جھلک تلاش کرتے تھے۔ اکثر کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں خود میں وہ شخص نہ ہوں۔ اس خیال سے اس نے اپنے دل کو قدورتوں سے پاک کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اپنے خیالات، اپنے الفاظ، اپنے اعمال کا محاسبہ شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ اس جگہ کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کی پرانی رونق جلد بحال ہو گئی۔ اس بدلے ہوئے ماحول میں اب لوگ بھی پہلے کی طرح زیادہ تعداد میں آنے لگے۔ اس پر سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ کچھ عرصے بعد وہی اجنبی ایک شام پھر وہاں آیا۔ اب وہ اپنے واپسی کے سفر پر تھا۔ وہ اس جگہ کی رونق کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لوگوں نے اسے پہچان لیا، اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ نوجوان منتظم کہنے لگا، حضور، جب سے آپ یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہم میں سے ایک کے اندر خدا بستا ہے، ہم اس بندے کی تلاش میں ہیں۔ اسے تو ہم ابھی تک نہیں پا سکے، مگر اس کوشش میں ہم میں سے ہر کوئی ایک بہتر انسان بن گیا ہے، اور اس جگہ کی قسمت پھر گئی ہے۔ وہ اجنبی دراصل ایک بڑا درویش تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل آپ میں سے ہر ایک نے اپنے اندر خدا کو پہچان لیا ہے۔ انسان اپنی اصل میں نہ تو مکمل شیطان ہے، نہ ہی مکمل فرشتہ۔ انسان کے پاس قدرتی طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی راستہ اختیار کر لے۔ ایک اچھا راستہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں اکثر ایک اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس گھڑی وہ اشارہ ملے، وہ زندگی کی سب سے بابرکت گھڑی ہے۔ ہم اپنے اندر فرشتے کو بھی جگا سکتے ہیں اور شیطان کو بھی، اور جسے اپنے اندر جگاتے ہیں ویسا ہی ہمیں باہر نظر آتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ہم شیطان دیکھیں تو پہلے ہمیں اپنے اندر کا شیطان جگانا ہوتا ہے، کیونکہ وہی باہر کے شیطان کو پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی دوسرے کے اندر اچھائی، پاکیزگی اور خدا کی جھلک دیکھنا چاہیں تو پہلے اپنا اندر روشن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں، اپنی روشنی کو جگانا ہوتا ہے، کیونکہ روشنی ہی روشنی کو پہچان سکتی ہے۔ جب تک ہم دوسروں برائیاں تلاش کریں گے تو بالآخر وہی برائیاں ہمارے دل و دماغ پر چھا جائیں گی۔ لیکن ہم جب دوسروں کے اندر خدا کی جھلک دیکھنا شروع کریں گے تو اس کوشش میں خود اپنے اندر فرشتے کو بیدار کر لیں گے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہمارے اندر نفرت، حسد، بغض، خوف
सब ख़त्म हो जाता है। इसके या मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त, इत्मीनान आ जाता है। कभी कभी दूसरों के अंदर खुदा को पहचानने में वक्त लग सकता है, मगर हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि तहम्मुल और यकीन के साथ हम अपने रास्ते पर कायम रहें और अपनी कोशिश जारी रखें। हमारे बहुत से मसाइल बाहर की दुनिया में नहीं, खुद हमारे अपने अंदर जन्म लेते हैं। जब हम अपनी अंदरूनी ज़िंदगी दुरुस्त खतूत पर इस्तेमाल कर लें तो बैरूनी हालात भी इसी के मुताबिक बनते चले जाते हैं। इस मुख्तसर ज़िंदगी में, इस आर्ज़ी जहान में, इससे बेहतर करने का और कोई काम नहीं। नाज़रीन, ये सी कहानी सुनने का शुक्रिया। खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।